کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے؟ لیکن میرے مطابق سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس خدا کو جانتے ہیں جو موجود ہے؟ کیا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں؟ کیا میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں؟ خدا کے کلام کو پڑھتے ہوئے خدا کے متعلق جاننا زندگی کا اعلیٰ ترین مطالعہ ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو بلندی بخشتا ہے، ہمارے علم کو بڑھاتا ہے، اس کی ہمہ گیر موجودگی کو ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمارے یقین کو مستحکم کرتا ہے اور ہمیں قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کا عظیم ترین مطالعہ ہے جو خدا اور اس کی خصوصیات کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا سے متعلق جتنا کچھ آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانیے، یہ آپ کو خدا کے اور زیادہ قریب لے آئے گا۔ جی تو ناظرین، آئیے اب ڈاکٹر ڈیوڈ جرمایا کا خصوصی پیغام سنتے ہیں۔ یہ جان کر زندگی گزارنا کیسا ہوگا جب آپ کو پتا ہو کہ خداوند یسوع مسیح ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ ہمیشہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اس وقت آپ کے کمرے میں بھی موجود ہے۔ خدا کے متعلق حقیقتوں کو جان کر جینا بہت ہی شاندار ہے۔ وہ ہر وقت پوری کائنات میں ہر جگہ، ہر لمحہ یکساں اور ہمیشہ ہمیشہ موجود ہے۔ ہمیں بس اسے اپنے قریب محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ایسا خدا چاہتے ہیں جو ہمیں سمجھتا ہو، جو ہمیں جانتا ہو اور جو ہماری زندگی سے بھی واقف ہو۔ خدا کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہر لمحہ موجود ہے، اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی ایک نئے طریقے سے گزارتے ہیں۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آج کے پیغام میں 3 اہم نکات پر گفتگو کروں گا جو اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کریں گی۔ لہذا زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ عزیزو، آج کے پیغام میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند قادر مطلق وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے۔ جہاں پر بھی آپ موجود ہیں وہ وہاں بھی ہے، اور پوری کائنات میں ہر جگہ وہ مکمل طور پر موجود ہے۔ خدا مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں موجود ہے۔ ہم چیزوں کو ان کے حجم، وقت اور ان کی ساخت کے اعتبار سے پرکھتے ہیں، لیکن خدا کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ وہ لامحدود اور ہر جگہ موجود ہے۔ خداوند ہمارا خدا وقت اور جگہ کی قید سے مکمل طور پر آزاد ہے، کیونکہ اسی نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے۔ وقت کو بھی اسی نے بنایا ہے اور تمام جگہوں کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، اور وہ ہر وقت ہر جگہ مکمل طور پر موجود ہے۔ اس کی حضوری کہیں پر بھی کم یا زیادہ نہیں ہوتی بلکہ کامل ہوتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا آسمان سے نیچے اترا اور خیمہ میں رہا۔ اس نے ایک انداز اپنایا، اس نے اپنے آپ کو خیمے میں محدود کیا، وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہا۔ اسی طرح سے آج بھی خدا بعض مرتبہ مختلف انداز میں ہمارے درمیان بستا ہے۔ ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ آج جس بات کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانیں کہ خدا جو ہمارا زندہ خدا ہے وہ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ یسایہ نبی اسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں، کیونکہ وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں
اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں۔ یسایا نبی فرماتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا آسمان پر تخت نشین ہے، لیکن وہ اس زمین پر فروتن لوگوں اور شکستہ دلوں کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ وہ نہایت بلند اور مقدس اور قدوس خدا ہے، اور اس کی حضوری سے تمام زمین معمور ہے۔ پھر بھی وہ مجھ پر اور آپ پر مہربان اور بہت زیادہ رحیم خدا ہے۔ خدا کی موجودگی سے متعلق ہمارے پاس بے شمار حقیقی کہانیاں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی سلیمان بادشاہ کی بھی ہے، جس نے خداوند کے لیے ہیکل تعمیر کی، اور آج بھی یہ ہیکل عجائبات میں سے ایک عجائب گنی جاتی ہے۔ یہ زمین پر تعمیر کی جانے والی سب سے زیادہ خوبصورت ترین عمارت تھی، اور خدا کی حضوری اس عمارت میں موجود تھی۔ سلیمان اس کے متعلق سلاطین کی پہلی کتاب میں کچھ یوں بیان کرتا ہے: لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ سلیمان اس حقیقت کو واضح طور پر سمجھ گیا تھا کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک، جس کی حضوری ہر وقت ہے، چاہے وہ جتنی مرضی ہی بڑی ہیکل کیوں نہ تعمیر کر لے، خدا کبھی بھی اس میں سما نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی شخصیت لامحدود ہے۔ وہ ہر جگہ ہر لمحہ برابر موجود ہے۔ لیکن جب ہیکل کو سلیمان نے خدا کے لیے مخصوص کیا تو یوں بیان ہے: اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بسم کر دیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور کاہن خداوند کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ وہ کیا ہی شاندار دن ہوگا! ایک طرف آسمان اور زمین ہے جو خدا کو سمو نہیں سکتے، لیکن وہی خدا، اس کا جلال اس ہیکل میں ظاہر ہوا، اور وہ اس ہیکل میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنے لگا۔ خدا کے متعلق دیگر تمام سچائیوں کی طرح یہ سچائی بھی ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ ایک ہی خدا ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ کس طرح موجود ہو سکتا ہے۔ ہمارا دماغ اس حقیقت کو سمجھنے سے نہایت قاصر ہے۔ ہم یہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی ایک لمحے میں خدا ہمارے ساتھ زیادہ موجود تھا اور کسی میں کم موجود تھا؟ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ممکن ہے عبادت کے بعد آپ یوں بیان کریں کہ میں نے آج خدا کی حضوری کو محسوس کیا۔ خدا پوری زمین پر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ برابر موجود ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت، ہر رات، ہر دن، ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو بعض مرتبہ ہمیں الجھا دیتی ہے۔ اس کے متعلق سمجھنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ ایک مخصوص انداز میں، ایک خاص طریقے سے رہتا ہے، جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس اس کے متعلق ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ جی ہاں، کلام خدا میں بیان ہے: لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس دنیا کی مصروفیات میں مگن ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پر عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور عبادت بہت جوش و خروش کے ساتھ کی جاتی ہے، اور بعد میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی حضوری یہاں پر آج بہت زیادہ محسوس کی گئی۔ سی ایس لوئس نے اسی موضوع سے متعلق بہت ہی اہم بات کہی: قادر مطلق خدا اپنے آپ کو اکثر عبادت کے دوران لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں جب قربانی خدا کے حضور میں چڑھائی جاتی تو اس سے یہ مراد نہیں تھی کہ خدا کو بیل یا بکرے دیے گئے، بلکہ اس کے وسیلے سے خدا اپنی حضوری کو انسانوں پر ظاہر کرتا۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے قریب آتا ہے۔ آپ عبادت میں کسی بھی خاص حصے کے دوران خدا کی حضوری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ حمد و ستائش بھی ہو سکتی ہے، پرستش کے دوران بھی ہو سکتا ہے، یا جب آپ دعا میں مشغول ہوں، یا جب آپ جماعت کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہوں۔ آپ نے ایسا محسوس کیا ہو کہ جیسے قادر مطلق خداوند خدا آپ کے دل کے انتہائی قریب ہے، اور آپ اس کی شخصیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مشکل حالات میں سے گزرنے کے بعد آپ اپنے دوست سے اس بات کا اظہار کریں کہ ان مشکل حالات میں نے خدا کو اپنے انتہائی قریب پایا۔ ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کہ بعض جگہوں پر
اور بعض لمحات کے لیے خدا کی حضوری کہیں پر زیادہ ہوتی ہے۔ جب مجھے کینسر کا مرض لاحق ہوا تو اس کے علاج معالجے کے بعد میں نے کلام سنانا شروع کیا اور لوگوں کی جانب سے مجھے بے شمار خطوط موصول ہوئے۔ بعض نے مجھے یہ کہا کہ میں اب بیمار ہونے کے بعد اچھا پیغام سناتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت ہی الجھا دینے والی صورتحال تھی۔ میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بیمار ہونے سے پہلے میں پیغام بالکل بھی اچھا نہیں سناتا تھا، لیکن پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ ریڈیو پر میرے جو پیغام سن رہے تھے یہ وہ والے پیغامات تھے جو میں نے بیمار ہونے سے پہلے ریکارڈ کروائے تھے، لیکن ان کو نشر بعد میں کیا گیا۔ میں کچھ بھی پہلے سے الگ پیغام نہیں سنا رہا تھا۔ تو فرق کس چیز کا تھا؟ در حقیقت ان کے سننے کا انداز بدلا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی کسی خاص مرحلے میں سے گزرتا ہے تو آپ اسے مختلف طریقے سے سنتے ہیں، اور عبادت کے دوران، پرستش کے دوران در حقیقت یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی واقع ہوتا ہے جب ہم اس بات پر مکمل طور پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں کہ قادر مطلق خدا آسمان سے زمین پر ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ اس پرستش میں موجود ہے، اور وہ ہمیں اپنی حضوری سے اور اپنی معموری سے اور اپنی قدرت سے آگاہی فراہم کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اور کلام خدا اس کے متعلق ہمیں بہت زیادہ آگاہی فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب ہمارا دل خداوند کی آرزو کرتا ہے اور اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ خدا ہر لمحہ موجود رہنے والا خدا ہے، تو ہماری پرستش میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہماری سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، ہمارے خیالات تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی موجودگی کو جانتے اور اس کی موجودگی کو سمجھنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ لہذا پہلی بات، آزمائش کے وقت خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، ان کو حل کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اس بات میں پوشیدہ ہے کہ آپ خدا کی موجودگی کو محسوس کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ چند سال پہلے میں نے پاسٹر چارلز ایلن کی لکھی ہوئی ایک کتاب پڑھی جس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ گولف کھیلنے جایا کرتے تھے، جہاں پر ان کا ایک ساتھی تھا جو شاٹ خراب لگنے پر بہت زیادہ غم و غصے میں آ جاتا اور بہت غلیظ قسم کی زبان استعمال کرتا۔ یہ شخص اپنی کلیسیا میں ایک اہم عہدے پر تھا اور خدمت سر انجام دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پاسٹر نے اس سے اس کے متعلق پوچھ ہی لیا، اور اس شخص کا جواب یہ تھا کہ جب وہ اپنے پاسٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ نرم زبان استعمال کرتا ہے۔ جب میں انڈیانا میں خدمت سر انجام دے رہا تھا تو میں جس حجام کے پاس جایا کرتا تھا اس کے پاس کئی اور گاہک آتے، ان میں سے کئی بہت ہی زیادہ عجیب تھے، اور جب میں جا کر وہاں پر بیٹھ جاتا تو اکثر وہ دکاندار یہ بھول جاتا کہ ہمارے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے جس میں دیکھ سکتا ہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور اگر کوئی ان گاہکوں میں سے کوئی گاہک آتا تو وہ اس کو اشاروں سے سمجھاتا کہ خدا کا بندہ پاسٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ حجام سمجھتا تھا کہ اس گاہک کی بیان کی جانے والی تمام کہانیاں پاسٹر ہوتے ہوئے میرے لیے سننا مناسب نہیں ہے، لیکن وہ گاہک پھر بھی اسے اپنی کہانیاں بیان کرتا اور تنگ آ کر کہتا کہ پاسٹر یرمایا اتوار کے دن عبادت کیسی رہی؟ تب جا کر وہ آدمی خاموش ہو جاتا۔ جب بھی آپ کہیں پر اس حالت میں ہوں تو آپ اس بات کو سوچیں کہ یہاں پر خدا کا خادم نہیں بلکہ خود خدا موجود ہے۔ یہی تصور کریں کہ وہ آپ کی کرسی کے بالکل ساتھ بیٹھا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہوں جو کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، جو کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر اچانک سے آپ کے سامنے خدا نمودار ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کام کو رد کر دیں گے۔ یہ تصور کر لیجئے کہ آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں اور جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو اپنے پیچھے کھڑا ہوا پاتے ہیں۔ اس حالت میں آپ کیا سوچیں گے؟ اور جب آپ
اس حقیقت کو مکمل طور پر جان لیتے ہیں کہ خداوند قادر مطلق خدا آپ کے قریب ہر لمحہ ہر گھڑی موجود ہے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی قسم کی آزمائش میں نہیں گریں گے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے نیچے آیا۔ آپ کو پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی یہ کہانی یاد ہوگی، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ پیدائش کی کتاب کا 3 باب بہت ہی حیران کن واقعات کا منبع ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جس باغ کو بنایا وہاں پر آدم اور حوا جب گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اسی باغ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خدا جس کو ہر ایک شے کا علم ہے، وہ اس باغ کے ہر پھول، ہر پتے اور گھاس کے ہر ایک تنکے سے واقف ہے۔ آدم اور حوا اسی باغ میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی حضوری ہر جگہ برابر موجود ہے اور خدا انہیں وہاں سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ کہانی آگے جاری رہتی ہے، اور آج بھی ہم اسی کہانی کا ایک کردار اور ایک حصہ ہیں، اور یہ کہانی اسی صورت میں ختم ہوگی جس صورت میں خدا کی مرضی ہوگی۔ بالکل اسی طرح یونا نبی بھی خدا کے حکم کے مطابق نینوا کے لوگوں کو جا کر منادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی تبدیل ہو اور آسمان پر اس کے ساتھ رہے، بالکل بھی نہیں۔ وہ نینوا کے لوگوں سے بہت نفرت کرتا تھا، اور وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ نجات پائیں، لیکن خدا نے یونا کو نینوا کے لوگوں کے لیے چنا۔ غور کریں اس نے کیا کیا۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ یہاں پر 2 مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ یونا خداوند کی حضوری سے بھاگا، اور پھر 10ویں آیت میں جہاز والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ یونا زیادہ دور نہ بھاگ سکا۔ خدا نے ایک شدید طوفان بھیجا جس نے جہاز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ یونا کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور خدا نے اس کو اٹھانے کے لیے اپنا برتن بھیجا۔ آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، بالکل بھی نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ موجود ہے، اور جب ہم اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس سے چھپنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں گے خدا پہلے سے وہاں پر موجود ہوگا، اور آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ پہلے سے ہی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی ایسے راستے پر گامزن ہیں جو کہ آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہا ہے، تو آپ کو رک کر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ خدا سے چھپ نہیں سکتے، لہٰذا اس راستے کو ترک کیجیے اور خدا کی طرف آئیے۔ آپ کو خدا کو حاصل کرنے کے لیے صرف رکنا ہے اور اسے پکارنا ہے۔ وہ پہلے سے ہی آپ کے قریب ہے، بہت قریب، بس آپ کو تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو دل سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور نویس اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ زبور نویس یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دلوں میں خدا کے کلام کو بسا لیتے ہیں تو ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے دلوں میں خدا کا کلام بستا ہے تو در حقیقت ہمارے دلوں میں یہ خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے آپ جتنا زیادہ خدا کے کلام میں بڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خدا کی حضوری کو اپنے قریب ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے۔ اسی لیے جب بھی ہماری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو ہمیں خدا سے دور نہیں جانا ہے بلکہ خدا کے قریب جانا ہے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے، کہیں پر لکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں آزمائش آئے تو خدا سے دور مت جائیں بلکہ اس کے اور زیادہ قریب آ جائیں۔ دوسری بات، پریشانی کے وقت خدا کی موجودگی کو محسوس کریں۔ جب بھی آپ زندگی میں پریشان ہوں تو خدا کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ مشکل یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟
میں آپ کو کلام خدا میں سے ایک حوالہ بیان کرنا چاہوں گا جو ہمیشہ میرے لیے مضبوطی کا باعث بنا۔ اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں۔ تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بھی میں نے زندگی میں دکھ اور گہرے پانی اور طوفانوں کا تجربہ کیا تو کلام خدا کا یہ حوالہ مجھے تقویت بخشتا ہے، خاص طور پر تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بائبل مقدس واضح کرتی ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ زبور نویس اسی بات کو یوں بیان کرتا ہے، زبور 46 کی پہلی آیت میں، خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار۔ غور کریں، وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے، ہمیں بچا سکے۔ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستد مددگار۔ خدا ہماری مصیبتوں میں ہمارے قریب ہم پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے لمحے میں سے ہو کر گزرے ہیں جو آپ کے لیے نہایت ہی مشکل ترین ہو، اور آپ یہ کہتے ہو کہ میری زندگی کا یہ سب سے مشکل وقت تھا جس میں سے میں کبھی ہو کر گزرا ہوں گا؟ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ جان پائیں گے کہ اس مشکل وقت میں سے آپ کو باہر خدا ہی نے نکالا۔ یہ تصور کرنا درست نہیں ہے کہ خدا صرف مصیبتوں میں ہی اپنا آپ پر ظاہر کرتا ہے، بلکہ اس کی موجودگی، اس کی حضوری ہماری زندگی میں ہمیشہ ہر صورت میں موجود رہتی ہے۔ اور زبور نویس اسی لیے یوں بیان کرتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ پہلی بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ تھی کہ آزمائش کے وقت خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ دوسری بات یہ تھی کہ پریشانی کے وقت خدا کی موجودگی کو محسوس کرنا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو مشکل کام سونپے جائیں تو خدا کی موجودگی کو محسوس کریں۔ یہ بہت ہی خاص مدعا ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ سب سے اہم ہے، جتنا اہم یہ میرے لیے ہے اتنا ہی اہم یہ آپ کے لیے بھی ہے، اس لیے یہ قدرے مشکل بھی ہے۔ میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن بعض مرتبہ خدا مجھے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے آگاہی فراہم کرتا ہے جو کہ میں بالکل بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، یہ میری پسند کا کام بالکل نہیں ہوتا ہے، اور میں اس کام کو نہ کرنے کے لیے خدا کے سامنے کئی قسم کے عذر بیان کرتا ہوں کہ میں اس کے لیے مناسب نہیں ہوں، یا میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، یا پھر یہ تو مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایسی بے شمار شخصیات ملتی ہیں جن کے حالات ہماری زندگیوں سے بعض مرتبہ مشابہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں تو وہ خدا کے لوگوں کو آزادی دلوانے سے بھاگ رہا تھا، اور پھر وہ جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے آیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ خدا اسے بیان کرتا ہے کہ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا تھا کہ وہ موسیٰ کو یہ ذمہ داری دے کر پھر اس سے دور ہو جائے، بلکہ اس نے موسیٰ کو یہ ذمہ داری سونپی اور ساتھ میں اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ ضرور بہ ضرور اس کے ساتھ رہے گا۔ اور یوں موسیٰ نے اپنی زندگی کے اگلے 40 سال خداوند کے سپرد کر دیے۔ اور پھر جب ہم کلام خدا کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ جان پاتے ہیں کہ خدا موسیٰ کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس کے ہر قدم میں، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر جگہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ استشنا باب 31 آیت 8 میں بیان ہے، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا۔ یشوع پہلے باب کی آیت نمبر 5 میں بیان ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ کی طرف آئیں تو جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تمام دنیا میں منادی کرنے کے لیے بھیجا تو جاتے ہوئے انہوں نے ان سے یہ الفاظ کہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔
ہماری ہر خدمت میں، ہمارے ہر کام میں خدا ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے کام کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کام کو انجام دینا آپ کی طاقت میں نہیں، بلکہ یہ قوت خود خدا آپ کو مہیا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ وہ مغروروں یا بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی تلاش میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ فروتن دلوں کی تلاش میں ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کی خدمت کے کام کو انجام دے سکیں، اس کی پیروی اور بندگی کر سکیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے میرے ساتھ مل کر دہرائیں تاکہ آپ اس کو کہیں بھول نہ جائیں۔ خدا میرے ساتھ ہے، ذرا اونچا کہیے، خدا میرے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے، خدا میرے ساتھ ہے۔ اس ہفتے آپ جہاں پر بھی جائیں، جس بھی قسم کی نوعیت کی مشکل آپ کے سامنے آئے، کوئی بھی آزمائش آپ کو گھیر لے، تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس کی حضوری کو محسوس کرنا سیکھنا ہے، اور جب آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سے ہر ایک چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، بلکہ یاد رکھیں خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ہمیشہ اکثریت میں ہوں گے، آپ ہمیشہ ہر بات میں فاتح اور سربلند ہوں گے۔ بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ خدا ہم میں بسنا چاہتا ہے، ہم میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہے، بلکہ وہ ہم میں بسنا بھی چاہتا ہے، اور خدا کو اپنے دل میں بسانے کے لیے اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو ہمیں قبول کرنے اور اسے اپنا نجات دہندہ ماننے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند تسلیم کریں، اور خداوند یسوع مسیح سے اس بات کی التجا کیجیے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ میں کبھی بھی ایسی زندگی جینا نہیں چاہتا ہوں جس میں خدا کی حضوری کو اپنے اندر اور اپنے قریب محسوس نہ کر پاؤں۔ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن جب ہم خدا کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہمیں مضبوطی بخشتا ہے۔ پروگرام زندگی کے سفر میں شریک ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ جان پاتے ہیں کہ قادر خداوند ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو خدا کی طرف سے نجات اور زندگی کا تحفہ ملے گا، اور آپ ایک نئے مخلوق ہو کر ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ دوسرے مسیحیوں کے سامنے اس کی گواہی دیں۔ آپ یہ گواہی مقامی کلیسیا یا چرچ میں بھی لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور اپنے ایمانی سفر کو جاری رکھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور جیسا کہ آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔